سورت احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 کھولیے. رب کائنات نے اس آیت میں جو مسئلہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, ذرا مجھے دیکھیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آیت میں 3 لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضور مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں. دوسرا ہے ولکن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. اور تیسرا ہے وخاتم النبیین, آخری نبی ہیں. کہتے ہیں ان 3 لفظوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں, اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ سنیے, میں مفسرین کی تفسیر, ایکسپلینیشن, وضاحت, تفسیر و تعویل کی روشنی میں آپ کی خدمت کے اندر گلدستے کو پیش کر رہا ہوں. عرب کے اندر ایک جاہلیت کی رسم تھی کہ کسی کو کہہ دیا جاتا تو آج کے بعد میرا بیٹا ہے, تو لوگ اس متبنہ کو, اس لے پالک کو, اس منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا گردانتے, حقیقی بیٹا سمجھتے, حقیقی بیٹے کی طرح اپنی بیٹیوں سے اس سے پردہ نہ کراتے, اپنی بیویوں سے اس سے پردہ نہ کراتے. وفات کے بعد حقیقی اولاد کی طرح اسے وراثت ملتی. یہ عرب کی جاہلیت کی رسم تھی. رب کائنات نے جب چاہا کہ اس رسم کو توڑے تو اللہ نے 2 طریقوں سے اس رسم کو توڑا ہے. ایک طریقہ قولی ہے, ایک طریقہ عملی ہے. قولی کا معنی آیت اتری, عملی کا معنی رسول اللہ نے کردار مبارک پیش فرمایا ہے. قولی کیا ہے؟ رب العزت نے سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 5 میں اعلان فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. اللہ کے ہاں انصاف بہت پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں اسے اپنے باپ کا بیٹا کہو, منہ بولے باپ کا بیٹا نہ کہو. یعنی اسے گارڈین تو کہہ سکتے ہیں, نگران تو کہہ سکتے ہیں, حقیقی بیٹے کے لیے باپ نہیں کہہ سکتے. اچھا ٹھیک ہے, یہ قولی طور پہ رب العزت نے اس غلط رسم پہ رد فرمایا. دوسرا عملی معاملہ دیکھا. عملی معاملہ کیا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہیں حضور پاک نے متبنہ بنایا تھا. متبنہ کا معنی منہ بولا بیٹا فرمایا تھا. حضرت زید بن حارثہ کی بڑی قربانی ہے, میں اس تفسیر کے بعد پیش کرتا ہوں. حضرت زید کی شادی زینب بنت جہش سے ہوئی ہے رضی اللہ عنہا. ایک زندگی کا عرصہ گزرنے لگا لیکن انبن ہو گئی, چپکلش ہو گئی, ہسبینڈ وائف میں بن نہ سکی, میاں بیوی میں ناراضگی ہوئی, وقت ڈیورس پہ آیا, معاملہ طلاق پہ آیا, جدائی ہو گئی. جب جدائی ہو گئی, عدت ختم ہوئی ہے, رب العزت نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر زوجنا کہا, ہم نے آپ کا رشتہ اس زینب سے آسمانوں پہ کر دیا ہے, آپ اس سے نکاح کر لیجئے. اب اعتراض ہوتا تھا, لوگ سمجھتے تھے منہ بولے بیٹی کی بیوی یہ اس کے لیے بطور بہو ہے, بہو سے تو سسر کا نکاح نہیں ہوتا, لہٰذا منہ بولے سسر کا بھی نکاح نہیں ہوتا. رب العزت نے عملی طور پہ ختم کرنا چاہا, حضور پاک سے عمل کرایا. اللہ کے رسول نے جب نکاح کر لیا, ان کو اپنے گھر لے آئے. وہ ذات حرم اقدس میں حضور پاک کے بستر مبارک کی عزت بنی, رسول اللہ کی بیوی بنی, آپ کی اور میری ام المؤمنین بنی. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بھئی اپنے بیٹے کی بیوی سے رشتہ کرنا کیسے ہے؟ رب العزت نے حضور پاک کی زبان سے یہ بات کرا کے حضور کے عمل سے رسم بد کو ختم فرمایا. دنیا میں حضور پاک نے اعلان کیا منہ بولے بیٹی کی بیوی منہ بولی بہو ہوتی ہے. بہو اور منہ بولی بہو میں بڑا فرق ہے, وہ کبھی منہ بولی بہو بہو نہیں ہوتی, لہذا اس سے رشتہ جائز ہے. حضور پاک کے عمل سے یہ رسم بد عملی طور پہ ختم ہو گئی. رسم بد عملی طور پر ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری. جو اعتراض کر رہے تھے ان کو جواب دینے کے لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اوے حضور پاک تو مردوں میں کسی کے والد ہیں ہی نہیں. جب مردوں میں کسی کے والد ہی نہیں ہیں تو پھر اپنے بیٹے کی بہو سے رشتہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ رشتہ وشتے کی بات نہیں ہے, مردوں میں تو کسی کے والد ہی نہیں ہے. حضور پاک کے 3 صاحبزادے ہیں. حضرت قاسم, دوسرے کے 5 نام ہیں, طیب طاہر, مطیب مطاہر اور عبداللہ, اور تیسرے کا ابراہیم. صاحبزادے 3 ہیں. تو اب سوال ہوگا
حضور پاک کے تو بیٹے تھے، قرآن کہہ رہے حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، تو میرے بھائی وہ بیٹے اس عمر پہ نہیں آئے تھے کہ انہیں مرد کہا جائے، اس عمر پہ نہیں تھے کہ انہیں مرد کی بات کی جائے، وہ بچپنے میں فوت ہوئے، لہٰذا آیت ٹھیک ہے۔ ایک بات تو ہو گئی، اس سے ایک جملہ اور نکلا، وہ کیا؟ جب رسول اللہ کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو مکہ کے کافروں نے خوشی منائی، بھئی ہماری بتوں کو غلط کہا ہے اس نے، ہمارے معبودان باطلہ کو غلط کہا ہے، اب اس کی نسل ختم ہو گئی، لہٰذا اس کی بات آگے نہیں چلے گی۔ رب نے آیت اتاری، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے عیبہ رہے گا، آپ کا دشمن بے اولادہ رہے گا، عیب دار رہے گا، آپ کا کلمہ، آپ کا نقطہ نظر آگے جائے گا۔ یہ آیت اتری ہے، اس آیت نے بھی اسی مضمون کو یوں بیان کیا کہ حضور مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے، ایک بندہ مشن لے کر آئے، اپنے مشن کو دنیا میں پھیلائے، جب اس کے ماننے والی اس کی اولاد نہیں ہوگی تو مشن آگے کیسے جائے گا؟ تو رب نے دوسرے لفظ میں جواب دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ، حضور مردوں میں کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی رسول جو ہوتا ہے اس کی بات ماننے والے، اس کے فالوورز، اس کی امت ہوتی ہے، امت اس کی بات مانتی ہے۔ تو حضور پاک کا ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے نہیں ہیں، حضور کی ماننے والیاں تو پوری امت، ماننے والے تو پوری امت کی شکل میں موجود ہے۔ حضور کا کلمہ امت تک پہنچ کے رہے گا، کافروں کے منہ میں خاک آئے گی۔ پھر سوال اٹھتا ہے، امت تو ایک وقت تک چلتی ہے، پچھلی نبیوں کی بھی تو امت تھی، وہ تو ایک وقت تک چلی، پھر اور نبی آیا، اور نبی کی امت، حضور کا کلمہ بھی تو ایک وقت تک چل پائے گا۔ فرمایا جی نہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہیں، قیامت تک ان کے بعد نیا نبی نہیں ہے، لہٰذا قیامت تک ان کی امت بھی جائے گی، حضور کا کلمہ بھی جائے گا۔ یہ تین لفظوں کا آپس میں جوڑ تھا۔ تو عالم دنیا میں بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کو واضح بیان فرمایا گیا۔